Hence, this House resolves that to ensure the supremacy of Parliament and the Constitution in letter and spirit, it hereby constitutes a joint special committee of both houses to institute the requisite judicial reforms which are need of the day. So I respectfully beg ji, this House allow to constitute the committee ताकि इस agenda को आगे लेके चलें, and I put the resolution before this House. That the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. Aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is adopted unanimously. अदालती इस्लाहात हुकूमत ने कमर कस्ती कौमी असम्बली में मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर कवानीन की मंजूरी और इनमें तरामीम से पार्लियामेंट का हक आइन इंतज़ामिया मुकन्ना और अदलिया के दरमियान इख्तियारात तकसीम करता है। रियासत का कोई भी सतून एक दूसरे के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकता। आर्टिकल 175(1) के तहत आला अदालतों में जजों के तकर्रुर की तौसीक भी पार्लियामेंट का इख्तियार है। करारदाद का मतलब मैं ये पूछता हूँ कि वो जमाना था जब एक साबिक चीफ जस्टिस जो दिन रात सुओ मोटो लेते थे। अगर आपने फैसला करना है तो फिर इंसाफ की बुनियाद पर करना होगा, हक की बुनियाद पर करना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप मेरे साथ कोई और बर्ताव करें, किसी के साथ कोई और बर्ताव करें। सवाल ये पैदा होता है कि क्या दोहरा मियाद पर चल सकता है? चीफ इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं बताते, क्यों नहीं फैसला करते? 8 साल लग गए, अभी तक फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं आया। कुफर का निजाम जिंदा रह सकता है, बेइंसाफी का निजाम नहीं रह सकता। अदलिया का दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए। आपने फैसला करना है तो फिर इंसाफ और हक की बुनियाद पर करना होगा। ये नहीं हो सकता कि मेरे साथ कुछ और दूसरों के साथ और सलूक करे। आइन में इदारों की हदूद मुतय्यन, अदल के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। सबको अपना अपना किरदार अदा करना होगा। 8 बरस बीत गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं कर रहे? वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। एक ऐसा लाडला जिसको दिन रात दूध पिलाया गया, 15 साल इदारे दिन रात उसके लिए वो काम करते थे कि आज हम सोचते हैं तो अकल हैरान होती है। सब जानते हैं कि 2018 के इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन झुरलू इलेक्शन थे। 3.5 पौने 4 सालों में 20,000 अरब से जायद कर्जे लिए गए। दोनों हाथों से कौम को लूटा गया। पाकिस्तान की मईशत का जनाब स्पीकर जनाजा निकल रहा था। इसकी फस्तैयत का मुकाबला करेंगे, इसकी ज़हनियत का मुकाबला करेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। कहने का मकसद ये है कि अगर मुझे वज़ीर आज़म बनना होता और ये तगमा सजाना होता तो एक नहीं कई मौके थे। लाडले को 15 बरस दिन रात दूध पिला कर लाया गया। 2018 के इलेक्शन बदतरीन झुरलू थे। पौने 4 बरस मुल्क को दोनों हाथों से लूटा गया। अरबों रुपए के गबन हुए, मुल्क की मईशत का जनाजा निकल रहा था। हमने रियासत बचाने का फैसला किया। सब मिलकर इस कश्ती को किनारे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। महंगाई आलमी मसला, तेल की कीमतें मेरे अख्तियार में नहीं। शहबाज शरीफ का माजी में कई गैर कानूनी ऑफर्स ठुकराने का दावा। इस हाउस को वक्त का वजीर आजम को धमकी दिया गया कि 19th अमेंडमेंट पास करे, वापस हमें अपना अख्तियारात दो, वरना हम आपका 18वीं तरमीम को उड़ा देंगे। मानता हूं कि यह हमारा गलती था कि हम वो उस धमकी में आ गए। हमें कभी 19th अमेंडमेंट नहीं पास करना चाहिए था। जमहूरियत का सफर है, वो सफर नामुकम्मल होगा जब तक हम जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं करें। तालबा करता हूं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दे। मुल्क में 2 आइन नहीं चल सकते। डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में फुल कोर्ट की तश्कील मुश्तरका मुतालबा था। हमने किसी अदारे पर दबाव डालने की कोशिश नहीं की। हमारा काम आइन बनाना, अदलिया का काम तशरीह करना है। जुडिशल रिफॉर्म्स तक जमहूरियत का सफर नामुकम्मल रहेगा। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़। गलती की तो लाडले के हक में, तस्हीह की तो भी लाडले ही के हक में।
یہ بھی عدالتی قتل ہوا ہے. اس بار مقبول عدل و انصاف ہے. کھلی ناانصافی کا کیا جواز پیش کریں گے؟ مریم نواز کا ٹویٹ. الیکشن کمیشن نے پورا مل کے نون لیگ کے ساتھ یا حمزہ کے ساتھ پورا مل کے انہوں نے ہمیں الیکشن ہرانے کی کوشش کی. آگے اب ہم نے نکلنا ہے تو سب سے پہلی چیز تو ہمیں ایک کریڈیبل الیکشن کمیشن چاہیے. یہ انہوں نے کیا تماشا کیا کل ہماری سپریم کورٹ کے ساتھ. قانون کے اندر واضح سب کو ہے, کسی وکیل سے پوچھ لیں کہ کسی صورت یہ جو یہ کہہ رہے تھے وہ غلط تھا کہ پارٹی ہیڈ کا نہیں فیصلہ تھا, یعنی چودھری شہزاد کا فیصلہ نہیں تھا. ایک سے ایک بڑا ملک کا ڈاکو بیٹھ گیا ٹیبل پہ, عدالتوں کو برا بھلا کہنا, تھریٹن کرنا, یعنی دھمکیاں دینا. میری کوئی کسی سے دشمنی نہیں, بات چیت سب سے کرتا ہے پولیٹیشین. جس دن آپ چوروں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں آپ کا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. ڈپٹی اسپیکر رولنگ کیس میں سپریم کورٹ نے بار بار صرف ایک سوال پوچھا. انہوں نے عدالتوں کو برا بھلا کہا, دھمکیاں بھی دیں. ماہرین بھی کہہ رہے تھے انہوں نے غلط کام کیا. یہ سمجھتے ہیں قانون صرف عام لوگوں کے لیے ہے. چوروں سے بات کریں تو معاشرہ آگے نہیں چل سکتا. عمران خان کا خطاب, شفاف انتخابات بحرانوں سے نکلنے کا واحد راستہ قرار. الیکشن کمیشن کی تشکیل نو کا مطالبہ. ٹی ٹی آئی کا یوم تشکر, مختلف شہروں میں جشن. عدالتی حوالے سے جو خرابیاں سامنے آ رہی ہیں آئین و قانون, اب اگر قانون میں کہیں سقم ہے یا کوئی کمزوری ہے تو اس حوالے سے قانون سازی کرنا, اس پر ہماری رائے ہے. اب یہ اگر سپریم کورٹ کے ایک فیصلے سے پھر ایک چیز اٹھتی ہے تو یہ 2 دن کا غبار ہے, پھر بیٹھ جائے گا. اور جب ہم میدان میں آئیں گے اس کے خلاف تو پہلے بھی ہم نے ان کو زبردست کیا ہے اور اب بھی زبردست کر دیں گے. پنجاب کے بارے میں سوچو کہ وہ کتنے دنوں کی حکومت ہوگی. کہیں سکم ہے تو قانون سازی ہونی چاہیے. عمران خان کے بیانیوں کو زمین بوس کر چکے. پی ٹی آئی چیئرمین اب اپنی پوری سیاست کی فکر کرے. چند دن کے مہمان پنجاب حکومت کی بھی خیر منائے. حادثات کے ذریعے سیاست چمکانے کی اجازت نہیں دیں گے. مولانا فضل الرحمان کی صحافیوں سے گفتگو. بار کونسلز کا سپریم کورٹ رولز میں ترمیم کا مطالبہ. چیف جسٹس کے کیس فکس کرنے اور بینچ بنانے کے اختیار کو ریگولیٹ کیا جائے. کوئی ذاتی مفاد ہے نہ کسی ایک جماعت کے ساتھ ہے. بینچ کی تشکیل 5 سینئر ترین ججز کی ثوابدید ہونی چاہیے. مشترکہ اعلامیہ جاری. جس قسم کی گفتگو کل شام سے کی جا رہی ہے اور بعض جو آوارہ قسم کی گفتگو کرنے کے عادی ہیں وہ جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں کہ جی ہم فلاں پہ پابندی لگا دیں گے, فلاں پہ یہ کر دیں گے. اگر انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی تو میرا ان کو یہ پیغام ہے کہ گورنر راج کی سمری جو ہے وہ وزارت داخلہ نے پیش کرنی ہے اور میں نے اس کے اوپر کام شروع کر دی ہے. میرا اگر داخلہ بند کیا گیا تو یہ کافی جواز ہوگا گورنر راج کے نفاذ کا. رانا ثناء اللہ کی پنجاب میں گورنر راج کی دھمکی سمری پر کام جاری ہے. صوبے میں میرے داخلے پر پابندی لگی تو یہی جواز کافی ہوگا. عمران خان نے اسلام آباد پر چڑھائی کی اور صوبائی حکومتوں نے نہ روکا تو ہم روکیں گے. سپریم کورٹ کے فیصلے سے سیاسی صورتحال مزید خراب ہوئی. عدم استحکام کے باعث ڈالر مہنگا, اسٹاک مارکیٹ مسلسل گر رہی ہے. غیر جانبدار عدلیہ کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. وفاقی وزیر داخلہ کی گرج برس. شرم آتی ہے کہ اس طرح کے لوگ پاکستان کے اتنے بڑے عہدوں کے اوپر ہیں کہ آپ کل سپریم کورٹ کا ایک حکم آیا ہے, اس پہ عمل درآمد ہوا ہے اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ گورنر رول لگا دیں گے. آپ نے اپنے لا منسٹر سے صرف یہ کر لیں کہ جو گورنر رول کی جو ہماری شک ہے اس کو پڑھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ گورنر رول کن حالات میں لگتا ہے. آپ کی اپنی تو عزت نہیں ہے اور آپ ایک بونگیاں مار رہے ہیں, لیکن آپ اس کو پڑھ لیں تاکہ آپ کو کم از کم جب بات کریں تو سمجھ ہو کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں. اب وفاق کی حکومت کو گرانا اب پی ٹی آئی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وفاق وینٹیلیٹر کے اوپر ہے اور جب ہم چاہیں گے اس کا سوئچ بند کر دیں گے. گورنر راج کن حالات میں لگتا ہے؟ فواد چودھری کا رانا ثناء اللہ کو رولز پڑھنے کا مشورہ. نون لیگ احمقانہ پالیسی پر عمل پیرا.
عجیب فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ وفاقی حکومت وینٹیلیٹر پر ہے، اسے فارغ کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ کل کا فیصلہ تاریخی، سپریم کورٹ نے سیاسی دباؤ کا سامنا کیا۔ فواد چودھری۔ پرویز الہی کو حلف اٹھائے 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے، آپ کی ہوائیاں پہلے ہی اڑ گئیں۔ گورنر راج کی دھمکی سے پہلے آئین پڑھ لیں، مونس الہی کا ٹویٹ۔ عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ملاقات، صوبے کی سیاسی اور انتظامی صورتحال پر بات چیت۔ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور صوبائی کابینہ سمیت اہم تقرریوں پر بھی مشاورت۔ پی ٹی آئی چیئرمین کی عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد۔ پنجاب اسمبلی کا نیا اسپیکر کون؟ تحریک انصاف کا سبطین خان کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ۔ عمران خان اور پرویز الہی کی ملاقات میں نام کی منظوری دے دی گئی۔ واسق قیوم ڈپٹی اسپیکرشپ کے امیدوار ہوں گے۔ پنجاب میں حکومت بدلتے ہی بڑے تبادلے۔ محمد خان بھٹی پرنسپل سیکریٹری ٹو چیف منسٹر تعینات۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق اور ڈی جی اینٹی کرپشن عبدالجبار کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ وفاق رپورٹ کرنے کا حکم۔ نون لیگ کو پنجاب میں بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ خود کو جمہوریت کا چیمپئن قرار دینے والے اب گورنر راج کی باتیں کر رہے ہیں۔ 13 جماعت اتحاد کے عدلیہ پر حملے تشویشناک ہیں، فاروق حبیب کی گفتگو۔ فل کورٹ کی ضد نہیں تھی، استدعا تھی۔ ہم نے عدالتوں کے سامنے ہمیشہ سر تسلیم خم کیا ہے۔ دوبارہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے تھا اصولی طور پہ، کہ ڈپٹی اسپیکر بیٹھتا، وہ رولنگ دیتا۔ کافی قانونی آپشن زیر غور ہیں۔ ایک جوڈیشل وزیر اعلیٰ کے خلاف، جوڈیشل وزیر اعلیٰ پتہ نہیں کتنی دیر حکومت کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے۔ وقت کے ساتھ آبویسلی اس پہ کوئی حتمی رائے قائم کی جائے گی۔ فل کورٹ کی تشکیل ضد نہیں، استدعا تھی۔ نئے وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف مختلف قانونی آپشنز پر غور جاری۔ پتہ نہیں یہ حکومت کر سکیں گے یا نہیں۔ عطا طارق۔ ملک کے حالات کی بہتری سیاستدانوں کی ذمہ داری۔ موجودہ حالات میں ورکنگ ریلیشن شپ ہونی چاہیے۔ اختیارات رکھنے والے معیشت ٹھیک کرنے کے ایجنڈے پر سوچ بچار کریں، چودھری شجاعت کی اپیل۔ ہمارا پرابلم یہ ہو گیا کراچی میں وی آر اسٹل پلاننگ فار دا پاسٹ۔ آئی ڈونٹ نو واٹ دس ورڈ از، پلاننگ تو نہیں ہوئی ہے۔ اس کو خراب کرنے میں ہم سب کا ہاتھ ہے۔ گورنمنٹ آبویسلی بینگ پارٹ آف دا گورنمنٹ، تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کسی کو غلط کام نہ کرنے دیں۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی خدمت کریں وہاں، لیکن یہ کانسیپٹ عجیب ہو گیا ہے کہ یہ فتح کر دیا، کوئی پتہ نہیں کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے کہ میں جیت گیا یا ہار گیا۔ 20-22 کروڑ لوگوں کے عوام کی بات کر رہے ہیں۔ کراچی میں مسائل ہم سب کی کوتاہی کا نتیجہ، سب ہی قصوروار ہیں۔ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کا حامی ہوں، ہمیں کھل کر حکومت یا پلاننگ نہیں کرنے دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تاجروں سے خطاب۔ زمینوں کی خرد برد کا کیس، اینٹی کرپشن نے حلیم عادل شیخ کو حراست میں لے لیا، عزیز بھٹی تھانے منتقل کر دیا گیا۔ حلیم عادل شیخ کی گرفتاری کے خلاف احتجاج، تحریک انصاف کا سندھ اسمبلی کے اجلاس سے واک آؤٹ۔ لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی، ارکان کی نعرے بازی۔ صوفیہ مرزا کے خلاف کارروائی کے لیے ایف آئی اے سائبر کرائم کو درخواست، اداکارہ نے سوشل میڈیا پر میرے خلاف مہم چلائی، منی لانڈرنگ کے جھوٹے الزامات عائد کیے گئے، صوفیہ مرزا کے اکاؤنٹ بلاک کیے جائیں، سابق شوہر عمر فاروق کی استدعا۔ مانسون کا نیا اسپیل آج سے لاہور، راولپنڈی اور گجرانوالہ ڈویژن میں طوفانی بارشوں کی پیش گوئی، دریائے ستلج، راوی، چناب اور جہلم میں سیلاب کا خدشہ، پی ڈی ایم نے الرٹ جاری کر دیا۔
मानसून का सिलसिला जारी, बलूचिस्तान में तूफानी बारिशें, कोयटा, खुजदार, कल्लात, लसबेला, ज़ियारत और तुर्बत में जल थल एक। सूरत हाल के पेश नज़र हाई अलर्ट जारी, सरकारी और इंतजामी अफसरों और अमले की छुट्टियां मंसूख। कोरोना के वार जारी, छठी लहर मजीद 4 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 620 नए मरीज रजिस्टर्ड, मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 3.71% रिकॉर्ड। गाल टेस्ट का आज फैसला कुन रोज, 508 रन्स के बड़े हदफ का ताक़ुब करते शाहीन 89 रन्स, एक खिलाड़ी आउट से खेल आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल।